السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کن مبارکن، مبارک بنیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس مجلس میں بھی برکت ڈالے، ہم سب کو برکتیں عطا کرے اور ہم دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا موجب بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ شوق رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے کہ ہم مبارک بنے، ہم میں برکتیں ہوں، ہمارے گھر والوں میں برکتیں ہوں، ہماری رزق روزی میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو، ہمارے کام میں برکت ہو۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں بابرکت ہوں؟ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ مریم میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا، اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا۔ جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، گھر کے باہر ہوں، بابرکت ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاں بھی ہم ہوں ہمیں بابرکت بنا دے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات، ہماری اپنی ذات کے لیے بابرکت ہو، ہم خود اپنے لیے بابرکت ہوں، برکتیں سمیٹنے والے ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے بابرکت بن جائیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بابرکت بن جائیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے برکت والے بن جائیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بابرکت بن جائیں، تمام مسلمانوں کے لیے بابرکت بن جائیں، اور ہم جہاں بھی جائیں بابرکت ہی ہوں۔ جس جگہ ٹھہریں، جس جگہ رہائش اختیار کریں، ہم سب لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہوں۔ اور اس کے لیے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم جہاں بھی گئے لوگوں نے ہم سے کیا فائدہ اٹھایا، ہم نے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچایا، کیا ہم نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، کیا ہم نے کسی دکھی کا دکھ بانٹا، کیا ہم نے کسی کو صلہ رحمی پر ابھارا، کیا ہم نے کسی نوجوان کو والدین کی فرما برداری اور اطاعت پر قائل کیا، ہماری ذات سے کسی کو کیا فائدہ پہنچا۔ اگر تو فائدہ پہنچا تو سمجھے آپ مبارک ہیں، آپ کے ذریعے دوسروں تک خیر پہنچی، اور اگر آپ کے ذریعے وہاں شر پھیلا، فتنہ پھیلا، لوگوں کو تکلیف پہنچی، لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات آئی، مصیبتیں آئیں، تو گویا آپ مبارک نہیں، آپ نحوست کا باعث ہیں۔ ہر شخص جب وہ کسی سے ملتا ہے یا کسی مجلس میں جاتا ہے تو وہاں سے یا خیر سمیٹ کے آتا ہے یا پھر اپنی ہی وجہ سے اپنے لیے نحوست کا باعث بنتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری والے اور لوہار کی بھٹی کی سی ہے۔ کستوری والے یعنی خوشبو والے کی طرف سے تجھے کوئی چیز معدوم نہ ہوگی، نہیں کمی نہ ہوگی، یا تو اس سے کستوری خریدے گا یا اس کی خوشبو ہی پالے گا۔ اس کے برعکس لوہار کی بھٹی تیرا بدن یا تیرا کپڑا جلا دے گی، یا اس سے تو بدبودار ہو کر آئے گا، یعنی اس کا دھواں تجھے پہنچے گا۔ تو جہاں تک خوشبو لینے والے کا تعلق ہے یا جس سے خوشبو ملی آپ کو، تو وہ بابرکت ہے، مبارک ہے، اور جو بھٹی پھونکنے والا ہے تو وہ نحوست والا ہے، یعنی اس سے لوگوں کو دھواں ہی پہنچتا ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھٹی جھونکنے والے ہیں، فتنے کی آگ بھڑکانے والے ہیں، لوگوں کو بدمزہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو ہرٹ کرنے والے ہیں، یا انہیں کوئی خیر پہنچانے والے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی باتوں کے ذریعے، ہم اپنے ایکشنز کے ذریعے، ہم اپنے جیسچرز کے ذریعے، ہم اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹانٹ کر کے، کبھی مذاق اڑا کے، کبھی تانا دے کے، کبھی باتیں سنا کے، کبھی کسی طرح، کبھی چلا کے، شاؤٹ کر کے ہم دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ جس محفل میں ہم ہوتے ہیں وہاں خوشبو پھیلتی ہے یا وہاں ہماری وجہ سے کوئی فتنہ پھیلتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم بابرکت کیسے بن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمیں برکت کا معنی اور مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ برکت کا لفظ با را کاف سے ہے۔ برک البعیر کا معنی ہے اونٹ اپنے گھٹنے رکھ کر بیٹھ گیا، یعنی گھٹنے ٹکا کے بیٹھ گیا۔
اور عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹ ہوتا تھا یا اونٹنی ہوتی تھی وہاں خیر و بھلائی ہوتی تھی، ان کی زندگی آسان ہو جاتی تھی۔ تو برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خیر الہی کا ظاہر ہونا، کسی چیز کے اندر خیر ظاہر ہونا، اور مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس میں خیر و برکت پائی جاتی ہے، جس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ مبارک کیا چیز ہے؟ جس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اور برکت کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا اور زیادہ ہونا، بھلائی کا ثابت ہونا اور ہمیشہ قائم رہنا۔ یعنی یہ نہیں کہ ٹیمپرریلی وقتی طور پر کسی کے ساتھ مسکرا کے ملے اور اوپر سے کچھ خوش آمد کر دی اور ہم سمجھے کہ ہم بابرکت ہو گئے، نہیں، یہ اندر سے پھوٹتی، اس کی جڑیں اندر ہوتی، دل کے اندر ہوتی، گہرائی میں ہوتی۔ جب آپ کے دل کے اندر دوسروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے خیر و بھلائی ہوتی ہے تو پھر آپ کی وہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ آپ جس سے بھی ملتے ہیں، جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی شاپ میں ہو، چاہے وہ کسی اوبر میں جا رہے ہوں، ٹیکسی ڈرائیور ہو، کوئی بھی ہو، کوئی انسان جان پہچان کا یا نہیں جان پہچان کا۔ اور آپ نے دیکھو گے کہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ معاملہ کرے اچھا ہی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو لڑائی جھگڑے فتنے فساد کا ہی کرتے ہیں۔ کچھ سن کے آتے ہیں، کچھ سنا کے آتے ہیں، کچھ وہاں فساد پھیلا کے آتے ہیں، پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں، پھر کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں فساد پھیلاتے ہیں، پھر کہیں اور، یعنی جہاں جاتے ہیں فساد ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں اصلاح ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ وہاں کے روٹھے ہوئے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو باہم جوڑ دیتے ہیں، ان کے اندر باہم محبتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ خیر میں اضافہ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور پھر اس کا قائم رہنا، یہ نہیں کوئی وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہوا اور وہ ہوئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ برکت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم برکت کس معنی میں لیتے ہیں؟ مال میں، یعنی یہ چیز بہت بابرکت ہے۔ برکت وقت میں بھی ہوتی ہے، عمر میں ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، ازواج میں بھی ہوتی ہے، بیوی یا شوہر ایک دوسرے کے لیے بابرکت ہوتے ہیں۔ اور پھر جسم کے اندر کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کو صحت مند اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ اولاد کی برکت کیا ہے کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے۔ بیوی کی یا شوہر کی برکت کیا ہے کہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان سے ہمیں خوشی حاصل ہو، ان سے ہمیں سکون ملے۔ اپنی ذات کے اندر برکت کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہو، ایک راحت ہو، ایک سکینت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیزاری اور ہماری ٹینشن اور ہماری انگزائٹی کو ختم کر دے۔ اسی طرح جسم کو آفات اور تکلیفوں اور بیماریوں سے دور کر دے۔ یہ ساری کی ساری برکتیں ہی ہوتی ہیں۔ اور عمر کی برکت کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نیکی کے کام کر جائے اور بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا جائے۔ اور وقت کی برکت کیا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں بھی بہت سا خیر کا کام کر لے، بہت سی نیکی کے کام کر لے، اس کا وقت اور زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ پھر اسی طرح کچھ جگہ بابرکت ہوتی ہیں، جیسے بیت اللہ، حرم شریف، مدینہ، مسجد نبوی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت۔ یعنی کتنی زیادہ مخلوق وہاں سے فائدہ اٹھاتی۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب ذرا برکت کا معنی سمجھیے۔ وہاں جا کے آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، 1,00,000 نمازوں کا سب، یہ ہے برکت۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ نماز وہی ہے جو آپ اپنے گھر میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں جا کے پڑھی، وہ جگہ بابرکت ہے، آپ کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر لکھی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں بزنس کرتے ہیں تو آپ کو 1% پروفٹ ہوتا ہے، اور کہیں کرتے ہیں تو آپ کو 100,000% پروفٹ ہو جائے، تو وہ بزنس آپ کے لیے بہت بابرکت ہوا، جس میں آپ کا پروفٹ بڑھ گیا۔ اسی طرح مکہ کے علاوہ مدینہ کی بھی برکتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، تیرے خلیل اور تیرے بندے اور تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، اور میں محمد جو کہ تیرا بندہ، تیرا نبی اور تیرا رسول ہے، میں تجھ سے اہل مدینہ کے لیے اسی طرح دعا مانگ رہا ہوں جیسی ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے مانگی۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو انکساء یعنی پیمانے، مد یہ بھی پیمانہ ہے، اور پھلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نظروں میں مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ مکرمہ کی محبت ہمیں عطا فرمائی، اور یہاں کی وباؤں کو خم کی طرف منتقل کر دے۔
اے اللہ میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا۔ تو حرم سارے کا سارا مکہ کا ہو یا مدینہ کا ہو، یہ دونوں ہی بابرکت جگہ ہیں، کیونکہ حرم میں پڑھی ہوئی نماز بعض علماء کے نزدیک صرف مسجد حرام کے اندر نہیں، حرم میں جس جگہ بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کو لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں مسجد میں آپ پڑھتے ہیں تو مسجد کی نماز 27 گنا زیادہ ہے، لہٰذا وہ 27 لاکھ بن جائے گا، یعنی اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ مسجد کے باہر پڑھتے ہیں تب بھی نمازوں کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح وہاں کے صدقہ خیرات کا ثواب، وہاں کے ذکر اذکار کا، طواف، نیکیوں کا موقع، یہ آپ کو دنیا میں اور کس جگہ مل سکتا ہے، کسی اور جگہ یہ برکتیں نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح لاکھوں لوگ ہوتے ہیں لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز کم نہیں پڑتی، شارٹیج نہیں ہوتی، ہر چیز ہر ایک کو میسر آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف جس جگہ پر وحی کی گئی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا۔ سورۃ القصص میں آتا ہے کہ اس بابرکت قطعے میں ایک درخت سے آواز دی گئی، یعنی وہ بابرکت علاقہ تھا جہاں ایک درخت تھا، اس درخت سے آواز دی گئی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو مبارک درخت کا نام دیا ہے۔ سورۃ النور میں آتا ہے وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ اور زیتون کے درخت کی برکت بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی چھال، کھال، اس کا پھل، اس کی گٹلی، اس کے پتے، ہر چیز بے پناہ فائدے کی ہے، خیر ہی خیر پھوٹتی ہے اس کے اندر سے۔ اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی بارش کو بابرکت قرار دیا گیا۔ سورۃ قاف میں آتا ہے اور ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا۔ اب برکت کا معنی سمجھ رہے ہیں نا آپ، یعنی کہ زیتون کے درخت کی کیا کیا برکتیں ہیں، اب اس پانی کی کیا ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ پانی مری ہوئی زمین کے اوپر پڑتا ہے تو زمین کس طرح ہری ہو جاتی، اس میں انسانوں کی خوراک اور اس میں جانوروں کی خوراک، اور اس سے پوری فضا دھل جاتی ہے اور ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی آ جاتی ہے اور زمین اپنے خزانے اگلنے لگتی ہے۔ یعنی ایک آرٹیفیشل طریقے سے آپ اریگیشن کرتے ہیں تو اس کے اور اثرات ہوتے ہیں، لیکن آسمان سے جو پانی اترتا ہے، یعنی مثلاً آپ نے اگر کسی ایسے علاقے میں رہائش اختیار کی ہو جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں تو وہاں لوگ اپنے گارڈنز وغیرہ کو ویسے پانی لگاتے رہتے ہیں، تو ان پودوں کا جو رنگ ہوتا ہے اس کی وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک بارش ہو جائے تو اس کے بعد وہی پودے لش گرین نظر آتے ہیں، یعنی ان کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، ان کا روپ بدل جاتا ہے۔ یہ برکت ہے، یہ اس پانی کی برکت ہے جو اوپر سے آیا ہے، ورنہ پانی تو وہ پانی بھی ہے جو زمین سے نکلتا ہے یا دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے برکت کہ ایک ہی چیز، اب لیکن ایک کی خیر کچھ اور ہے اور ایک کی خیر کچھ اور۔ ایسے ہی بندوں میں سے کچھ بندوں کی خیر اور طرح کی ہوتی ہے اور کچھ بندوں کی خیر اور طرح کی ہوتی ہے، کوئی برکت میں زیادہ ہوتا ہے، کوئی برکت میں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن جس رات اترا وہ رات بھی بابرکت ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اسے ایک بہت بڑی برکت والی رات میں اتارا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی کیا برکت ہے، سوچئے، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ ہے برکت، اس ایک رات کی آپ عبادت کرتے ہیں، 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر 1000 مہینے آپ عبادت کرتے رہے، اور کون کر سکتا ہے 1000 مہینے 80+ کچھ ایئرز بنتے ہیں، 80+ ایئرز تو زندگی بھی نہیں ہوتی ہماری، بہت کم لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں جو ہے 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں جو ایوریج ہے، اور بہت کم لوگ 70 سے اوپر جاتے ہیں، تو 80 سے اوپر تو بہت ہی کم، اور اگر جائیں بھی تو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا کیا عبادت کرنی، عبادت کس طرح کی ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو وہ ایک رات نصیب ہو جاتی، ایک رات، تو وہ اتنا بڑا اجر کما لیتا، اور جس کو ہر سال وہ نصیب ہو وہ کتنا بڑا خوش قسمت ہوگا۔ اور قیامت کے دن وہ اعمال نامے میں وہ ہزاروں سالوں کی عبادت، پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم ہے، لیکن ان کو یہ جو نعمتیں دی گئی ہیں قرآن مجید کی شکل میں، یا یہ رات یا یہ حرم اور یہ مختلف چیزیں، اس کی وجہ سے ان کی تھوڑی عبادت بھی بہت بڑی ہو گئی، اور خوش قسمت ہے وہ جو ان ساری برکتوں سے فیضیاب ہو۔ پھر بذات خود قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔
تو قرآن برکت والی کتاب، بابرکت ہستی کی طرف سے آیا. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. بابرکت فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام لے کر آئے، بابرکت رات میں آیا، بابرکت نبی پر آیا، بابرکت امت کے لیے اتارا گیا. امت بابرکت کیوں ہے؟ کہ کم عمر کے باوجود زیادہ نیکیاں کمانے کے مواقع ہیں اس کے پاس. اور قرآن مجید جو ہے ہر اعتبار سے بابرکت ہے. خواہ آپ صرف اس کی ریڈنگ کریں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی جائیں گی. اور اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا، ثواب الگ ملے گا، سینہ کھل جائے گا، شرح صدر ہو جائے گا، مختلف قسم کی علوم کی راہیں کھل جائیں گی. یعنی یہ تو الگ پورا ایک موضوع ہے کہ انسان قرآن کی برکتوں پر بات کرے، کیونکہ قرآن سے ظاہری اور معنوی دونوں طرح کی شفا بھی حاصل ہوتی ہے. یعنی معنوی شفا تو یہ دلوں کی شفا ہے، یعنی وہ بیماریاں جو شکوک و شبہات اور شہوات، خواہشات، ڈیزائرز کی شکل میں انسان کے دل کے اندر جمی بھی ہوتی ہیں، تو قرآن مجید ان کا علاج کرتا ہے، انسان کے اندر اعتدال پیدا کر دیتا ہے، شک کو یقین میں بدل دیتا ہے، اور اسی طرح شہوات اور ڈیزائرز کو ختم کر کے یا چینلائز کر کے ان سب کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے پھر ہارمفل نہیں بنتی، اور خود انسان کے اپنے لیے بھی. انسان کے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان کی شہوات کا علاج ہوتا ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اس کلام کے پڑھنے سے شفا پاتے ہیں، یعنی جیسے دم وغیرہ ہوتا ہے اور جنات اور خبیث ارواح جو ہے ان کو بھگایا جاتا ہے، یا کئی ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوتی ہیں جن کو کوئی میڈیکل سائنس ڈائگنوز بھی نہیں کر پاتی، ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن مجید کے اندر ہے. اور ظاہری شفا میں جو ظاہری بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، یعنی لا علاج مریض بعض اوقات قرآن کے ذریعے شفا پا جاتے ہیں، اس کو پڑھنے کے ذریعے، اس کے دم کے ذریعے، مختلف طریقے سے جو علاج کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، اللہ نے آپ میں خاص برکت ڈالی، اور اسی وجہ سے صحابہ جو تھے وہ آپ کی برکت حاصل کرنے کا بڑا شوق رکھتے تھے. وہ آپ کا پسینہ اکٹھا کرتے، آپ کا لعاب لیتے، اور آپ جو تعلیم دیتے، ان سب چیزوں کا وہ شوق رکھتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس میں برکت ہے. اور اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معجزات پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ حدیبیہ کے موقع پر ہی 1400 لوگوں کے لیے جب پانی کی کمی ہوئی تو کس طرح آپ نے اپنا لعاب ڈال کے پانی کے اندر تو سب لوگ سیراب ہو گئے. تفصیلات آپ کو معلوم ہیں. پھر اسی طرح آپ نے اپنا ہاتھ پانی کے اندر رکھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے انگلیوں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، اس پانی کی کمی پوری ہو گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسلمان بھی جو واقعی مسلمان ہو وہ بابرکت ہوتا ہے. یعنی جس انسان کی نیت اچھی ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، جو اپنا تزکیہ کرنے کی فکر میں رہتا ہو، جس کے اندر تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، حسد نہ ہو، بری بیماریاں نہ ہو، تو وہ انسان بھی بابرکت ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ کے پاس کھجور کا گودا لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی برکت مسلمانوں کی برکت جیسی ہے. میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے. میں نے سوچا کہہ دوں اللہ کے رسول یہ کھجور کا درخت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب میں نے ادھر اور دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مجلس میں میرے علاوہ 9 لوگ اور بیٹھے ہیں، اور وہ سب بڑے ہیں مجھ سے، میں چھوٹا تھا، تو اس لیے میں خاموش رہا، یعنی ادب میں. تو آپ نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے. سورۃ قاف میں اس کھجور کے درخت کے بارے میں آتا ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے درخت لمبے لمبے جن کے تہ بتہ خوشے ہیں، یعنی دیکھنے میں بھی بہت ایلیگنٹ ہے، بہت خوبصورت ہے. اور جب پھل آتا ہے آج کل آپ دیکھیں وہ کچی کھجور کے جو آتے ہیں شاخیں، کتنے خوبصورت وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کوئی موتی پروئے ہوئے ہوں. اور قرآن مجید میں بھی سورۃ ابراہیم میں اس درخت کے بارے میں آتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. پاکیزہ کلمے کی مثال، یعنی جب ایک مومن پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، جس کی چوٹی آسمان میں ہے. وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی کہ جس طرح کھجور کا درخت بابرکت درخت ہے، مومن ایسے ہی ہے. کھجور کے درخت کا کوئی حصہ ضائع نہیں جاتا. کھجور کا درخت باقی درختوں کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے، اس کا تنا زمین پہ بھاری نہیں ہوتا، یعنی کسی پہ بوجھ نہیں ہوتا. اسی طرح اس کی شاخیں جو ہے وہ بھی کام آتی ہیں. پھر اسی طرح اس کے پھل جو ہیں، اس کی جڑیں جو ہیں، ہر جز میں، حتیٰ کہ گٹلیاں، سب چیزوں کے اندر افادیت ہے. یعنی کھجور کے پھوٹنے سے لے کر خشک چواروں تک ہر شیپ میں، ہر سٹیج پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یعنی باقی پھل ہے نا، تو آپ ان سے کب فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جب وہ رائپ ہو جائیں. اگر وہ کچے کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے. کھجور کچی بھی کھائے تو فائدہ مند ہے. اور کھجور کی پوری شکل بننے سے پہلے اس کے اندر جو ایک پھول سمجھے آتا ہے تو وہ بھی اپنے اندر بہت سے فائدے رکھتا ہے. پھر اسی طرح گٹلیاں جیسے اونٹوں کو چارے کے طور پہ کھلائی جاتی ہیں، اور اجوا کی گٹلیاں جو ہے اس میں تو علاج بتایا جاتا ہے دل کی تکلیفوں کا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریکمینڈ کیا. تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھجور جو ہے وہ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرتی ہے. ایور گرین درخت ہے، اس کے پتے سال میں سوکھتے نہیں، گرتے نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ وہ صرف دیتا ہی دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں. بہت کم پانی لیتا ہے کھجور کا درخت، یعنی ایسے علاقوں میں بھی اگ جاتا ہے جو انتہائی گرم ہوتے ہیں اور اس میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ اتنا میٹھا پھل دیتا ہے، اور پھر وہ پھل عرصے تک خراب بھی نہیں ہوتا، یعنی جب اس کو سکھا لیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ایک مومن ہوتا ہے، یعنی پرفیکٹ ایگزامپل ہے کھجور کے درخت کے ساتھ مبارک انسان کی. جو مبارک انسان ہوتا ہے، یعنی کن مبارکن کی جو بات ہو رہی ہے، جو مبارک انسان ہوتا ہے اس کی برکت ہر طرح کے حالات میں اور ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ ہر طرح سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی کے ہر فیز میں، یعنی جوان ہے تب بھی، اور بڑھاپے میں ہے تب بھی، اور حتیٰ کہ مر جاتا ہے تب بھی اس کا فیض جاری رہتا ہے. یہ ہوتا ہے مبارک ہونا، کہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنے اچھے آثار چھوڑ جاتا ہے. جسے سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. تو وہ ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا وہ بھی، اور جو ان کے پیچھے رہتا مرنے کے بعد، چاہے وہ اچھی یادیں ہیں، چاہے وہ اچھی کتابیں ہیں جو لکھ گئے، یا وہ اچھا علم ہے جو پھیلا گئے، یا لوگوں کو خیر پہنچا گئے، کوئی کنواں کھدوا گئے، کوئی مسجد بنوا گئے، کوئی اسکول بنوا گئے، کوئی سڑکیں بنوا گئے، کوئی خیر کے کام کر گئے. ان سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں، انسان بھی، جانور بھی، حیوان بھی، پرند چرند. انہوں نے مال جمع کر کے گن کے اور سینت کے نہیں رکھا، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی خیر کے کاموں میں لگاتے رہے، اور مرنے کے بعد کے لیے بھی اپنے خیر کے کام ایسے چھوڑ گئے کہ ان کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا. اور پھر یہ کہ کھجور کا درخت صرف فائدہ دیتا ہے، اس میں کوئی چیز نقصان کی نہیں. تو اسی طرح مومن جو ہے وہ صرف فائدہ دیتا ہے، اس میں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی، یعنی کہ نقصان دینے والی نہیں ہوتی. وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ خیانت نہیں کرتا، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، وہ شاؤٹنگ نہیں کرتا، وہ ہارش لینگویج استعمال نہیں کرتا. وہ صرف احسان کا معاملہ کرتا ہے، خرابی کا معاملہ نہیں کرتا. لین دین میں کھرا ہوتا ہے، لپٹ کر لوگوں کے پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتا، عمدہ طریقہ اختیار کرتا ہے. اسی طرح تکلف نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اپنے اوپر کوئی خول نہیں چڑھاتا. جو اندر سے ہوتا ہے وہی باہر سے ہوتا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوتے اس کے. لوگوں کی برائیوں سے، برے رویوں سے درگزر کر جاتا ہے، اگنور کر جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سی لڑائی جھگڑے فساد جو ہے نا وہ وہی ختم ہو جائے اگر آپ اس کو اگنور کریں. ویسے کسی نے آپ کو سخت بات کہہ دی تو اگر آپ جواب نہ دیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی، لیکن اگر آپ نے جواب دیا تو پھر تو شروع ہو جائے گا سلسلہ، پتہ نہیں وہ کہاں جا کے ختم ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بابرکت مومن ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، شکریہ کا طالب نہیں ہوتا. وہ اس انتظار میں نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، ابھی میرا شکریہ کب بولیں. وہ تعریف کا منتظر نہیں ہوتا کہ لوگ میری تعریف کرے تو میں چلوں. دھکا سٹارٹ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے پمپ کرے تو پھر میں آگے بڑھوں، اور اگر کسی نے میری تعریف نہیں کی تو اس کے بعد اب میں کوئی خیر کا کام کرنے والا نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، اسٹریٹ سیدھا ہوتا ہے، مستقیم. تو جو بابرکت مومن ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوتا ہے، اور پھر استقامت بھی ہوتی ہے اس کے اندر قوت اور مضبوطی ہوتی ہے. ہوائیں اور چکر طوفان اس کو گرا نہیں پاتے، آندھیاں اس کو نقصان نہیں دیتی. کئی درخت ہوتے ہیں ویسے بہت بڑے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن آندھیاں برداشت نہیں کر سکتے، گر جاتے ہیں.
پھر اسی طرح ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے دین میں طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے. آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ اپنا دین نہیں چھوڑتا. وہ اپنے دین میں پختہ رہتا ہے، تکالیف میں صبر کرتا ہے، اچھے حالات میں شکر ادا کرتا ہے، خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھجور کے درخت کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو بھی اس کے کئی استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح مومن جب فوت بھی ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اور اگر دنیا میں بھی اس کو لوگ اپنے سے کاٹ کے الگ کر دیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کہ لوگوں کو بے گناہ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یا کہیں بھی، تو وہ وہاں بھی خیر پہنچاتے ہیں. ایک شخص نے کسی مجلس میں کہا کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز کو بخش دے اور حجاج بن یوسف پر رحم کرے. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز وہ تو اتنے خلیفہ راشد تھے اور حجاج بن یوسف تو بڑا ظالم تھا، تو تم ایک کو کس طرح کی دعا دے رہے اور ایک کو کس طرح؟ تو کہنے لگے کہ ہم فلاں جزیرے کے رہنے والے لوگ ہیں. عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ ہمارے پاس اشقیاء کو بھیج دیتے تھے، یعنی جو شریر لوگ ہوتے تھے، بدبخت لوگ ہوتے تھے، ان کو اس جزیرے میں ایگزائل کر دیتے. وہ وہاں پر آ کر پھر چوریاں کرتے، ڈاکے ڈالتے. ہمارے لیے بڑی مشکلات اس نے کھڑی کر دی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز کو بخش دے. اور حجاج بن یوسف نے نیک لوگوں کو سزا دینے کے لیے اس جزیرے میں بھیجا، تو فلاں ہمارے پاس آیا اور اس نے اتنا دین سکھایا، خیر پھیلائی کہ ہم سب دین سے مستفید ہو گئے. تو اس لیے اس نے بظاہر تو ایک طرح سے وہ اچھا کام نہیں کیا، لیکن ہمارے حق میں وہ بڑا بہتر ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ جہاں بھی جاتا ہے، جس بھی ماحول میں ہوتا ہے، جس بھی مجلس میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے سامنے اچھا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوں تو پیچھے غیبتیں بھی کرتا ہے اور چگلیاں بھی کرتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اچھی محفل میں ہے تو آج چپ رہیں گے، ذرا شرافت سے کام لیں گے، لیکن جو ہی وہاں سے نکلے تو سارا خول ادھر ہی اتار کے پھینک دیا، اور پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں کسی کی برائی کرنے، کسی کے اوپر نقص نکالنے، کسی کا مذاق اڑانے. شر ان کا جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ جہاں بھی جاتا ہے، مبارک شخص وہ ہوتا ہے جو جہاں جاتا ہے خیر لے کے جاتا ہے. وہ وہاں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا کے آتا ہے. کسی کو تسلی دے گا، کسی کا کوئی کام کر دے گا، کسی کی کوئی خدمت کر دے گا، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دے گا. یعنی وہ فارغ بیٹھنے والا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والا، صرف خدمت لینے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کو خیر کی بات بتا کر کسی اچھے کام پہ لگانے والا بھی ہوتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک معلم ہی ہو، ایک ٹیچر ہو یا ایک عالم ہو تو تبھی مبارک ہوں گے کہ آپ دوسروں کو تعلیم دے کے کریں گے. جو اسکل اللہ نے آپ کو دی ہے، مثلاً آپ اچھا کھانا پکانا جانتی ہیں، آپ بچوں کی تربیت کی ماہر ہیں، آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ اچھی کر سکتی، یعنی اپنے آپ کو پہچانیے کہ کون سا ہنر ہے میرے پاس اور میں کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہوں. کیا غیبتیں شیئر کر رہی ہوں یا زندگی گزارنے کے اچھے طریقے شیئر کر رہی ہوں. یعنی ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات دعوت ہوتی ہے، کہیں سب جمع ہے، کوئی شادی کا موقع ہے یا گھر میں کسی نے اب کوئی ایسا انتظام کیا ہوا ہے، اب ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اٹھیں گے ہر وقت، یعنی خدمت ہی کرتے رہیں گے، کسی کو پانی لا کے دے رہے ہیں، کسی کے بچے کو اٹھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں. یعنی آپ ان کو بیٹھا نہیں دیکھیں گے، وہ کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو چیزیں ادھر ادھر جو پھینکی ہوئی ہوں گی وہ اٹھا کے صفائی کرنا شروع کر دیں گے، گھر والوں کی مدد کرنے لگیں گے، کچن میں لگ جائیں گے، سرونگ میں لگ جائیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. اچھا، کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جو یہ سارے کام نہیں کر سکتے، تو ان کی خیر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اس کو کوئی اچھی خیر کی بات بتا رہے ہوں گے. تو ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے وہ یعنی کہ زندگی کے کس سٹیج پر ہے، علم کے کس مرتبے پر ہے، جسمانی قوت کی کس سٹیج پر ہے، اور وہ دوسروں کو کیا دے رہا ہے، کیا فائدہ پہنچا رہا ہے. تو اس لیے مبارک بنیے، یعنی خیر پہنچائیے. یعنی کسی مسلمان میں برکت ہونے سے مراد اس سے خیر کثیر کا حاصل ہونا ہے. مبارک بنیے یعنی دوسروں کو خیر پہنچانے والے بنیے، دوسروں کا فائدہ کرنے والے بنیے. ام المومنین حضرت جویریہ کی شادی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو ان کے اس بنا پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ان کا قبیلہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے غزوہ بنو المصطلق وہ سب آزاد کر دیے،
تو اس لیے کسی نے کہا اس سے عظیم برکت والی عورت میرے علم میں نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے قبیلے کے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا کہ اتنے لوگوں کو آزادی مل گئی. ہم سوچیں ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کیا خیر آئی, کتنے لوگوں کو کسی کو آزادی ملی ہو, کوئی ہم نے قیدی چھڑائے ہو, کوئی ہم نے لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کیا ہو, کسی علاقے کی سرابی کا انتظام کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم سے کیا خیر پہنچی لوگوں کو؟ یا ہم صرف ہر وقت اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں اچھا اب دوسروں کے لیے اور کیا کریں, اور کیا نیکی کا کام کریں. اور نیکی سے مراد ان کی صرف ذاتی عبادت نہیں ہوتی, وہ نیکی کے کام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا اب اور کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں خیر, خوشی, بھلائی, آرام, راحت لایا جائے. راحت جسمانی بھی ہوتی ہے, راحت قلبی بھی ہوتی ہے, راحت ذہنی بھی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو علم دیتے ہیں تو ذہنی راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں, گتھیاں کھل رہی ہوتی ہیں, تو اس کا دماغ روشن ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو خیر پہنچ رہی ہوتی ہے آپ کی طرف سے. اور اسی طرح کچھ راحت قلبی بھی ہوتی ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو آپ لوگوں کو قلبی راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں, یا ان کی کوئی پریشانی یا مسئلہ سن کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. اور یہ کام ضروری نہیں کہ گھر سے باہر جا کے کیا جائے, اب تو گھر کے اندر بھی بیٹھ کے آپ واٹس ایپ کے ذریعے, فون کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تو خود آپ اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں. مثلاً ایک ینگ لڑکی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, کہیں نہیں جا سکتی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں خود بچے کتنے مسئلے لے کر آتے ہیں. ایک بچہ اسکول سے آتا ہے روتا ہوا, وہ ایک مسئلہ لے کے آتا ہے, آپ اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں, ابھی اس سے فارغ نہیں ہوتے تو دوسرا ایک اور مسئلہ اٹھا کے لے آتا ہے, تیسرا وہ وہاں لڑکے آ گیا, چوتھے نے کچھ اور گڑبڑ کر دی, کسی نے کچھ چیز گرا دی, کسی نے کچھ توڑ پھوڑ دیا. اب ان سارے مواقع پر, ان ساری سچویشنز پر آپ تحمل کے ساتھ آپ ان کی درستگی کرے جا رہے ہیں. جو چیز گری اس کو آرام سے اٹھا لیتے ہیں بغیر کچھ بولے, بغیر چلائے. جو ہونا تھا ہو گیا, جو ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا, اب آپ اس کو سمیٹ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسئلہ حل کرنے کے بجائے اس کو اور بڑھا دیتے ہیں. تو ایک بابرکت عورت جو گھر میں ہوتی ہے وہ گھر میں فتنہ فساد نہیں پھیلاتی, وہ گھر میں چیختی چلاتی نہیں, بلکہ ان سارے معاملات کو آسان طریقے سے حل کرتی ہے کہ وہ گھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اور اس کے برعکس ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دینی, ذرا سے کوئی بات ہوئی نہیں, آپے سے باہر ہو گئے اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی اور فساد ہی فساد پھیلا دیا. اور نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ کوئی ادھر روٹ کے چلا گیا, اس نے کھانا نہیں کھایا, وہ بھوکا سو گیا, کوئی گھر سے جو ذرا بڑے بچے ہو گھر سے باہر نکل گئے, میاں جو ہے وہ آئے تو اور چلانے لگے, اور گھر ایک آفت اور مصیبت کا جہنم خانہ بنا ہوا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں, مختلف سچویشنز میں, وہاں بابرکت بنے, خیر پہنچانے والے بنے. اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح بخاری کی کتاب الاشربہ میں آتا ہے البرکۃ من اللہ. جب اس سے ملتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اس سے مانگنی چاہیے, اس سے تعلق رکھنا چاہیے, کیونکہ ہی از دا سورس آف برکہ. جب آپ کا کنیکشن اس سے جڑے گا تو آپ کو برکت ملے گی, تو آپ خیر والے بن جائیں گے. سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بابرکت ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تبارک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم و بلند تر ہے. ایک ہوتا ہے لفظ برکہ, ایک ہوتا ہے مبارک, ایک ہوتا ہے تبارک. جو تبارک ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبارک ہیں, کوئی اور مسلمان بھی مبارک ہو سکتا, لیکن تبارک کا لفظ قرآن مجید میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آیا. یعنی بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ساری خیرات, سارے انعامات, سارے احسانات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. ہر خیر کا منبع اور سورس اللہ کی ذات ہے. اللہ کا تو نام بھی بابرکت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اور صرف ایک نام نہیں کہ کوئی ایک نام, اللہ تعالیٰ کے تمام نام, اس کی ساری صفات بابرکت ہیں. یعنی اللہ کا نام جب کسی چیز کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس میں برکت داخل ہو جاتی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں, پکا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, دروازہ کھول رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, گھر میں داخل ہوئے ہیں, ہر موقع پر اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ کہتے ہیں, تو
برکتیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی بابرکت ہے, اللہ کے نام بھی بابرکت ہیں, اور اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ مخلوقات میں, کہ مخلوق پر جتنے بھی احسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی برکت طلب کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, وبارک لی فیما آتیت, دعائے قنوت میں آتا ہے وبارک لی فیما آتیت, یعنی لوگوں سے آپ کو برکت نہیں ملے گی. یہ یاد رکھیے, فرق یہاں یاد رکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ انسان مبارک ہے تو اس سے برکت لے لو, نہیں, انسان مبارک ہے, اس سے خیر ملے گی لیکن برکت اللہ دے گا, یہ یاد رکھیں. کیونکہ اگر یہ کوئی سوچے کہ اس قبر سے برکت حاصل ہو سکتی ہے یا اس انسان سے ہو سکتی ہے تو یہ شرک ہوتا ہے. برکت صرف اللہ سے ملتی ہے, انسان کو اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے. تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ہے, اس کی کتاب بابرکت ہے, اس کا رسول بابرکت ہے, اس کا گھر بابرکت ہے, کچھ زبان اور مکان یعنی کچھ اوقات جو پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں, کچھ مقام جن کو اللہ نے شرف بخشا ہے وہ بابرکت ہے. تو ہمیں برکت صرف اللہ سے طلب کرنی چاہیے, غیر اللہ سے برکت طلب نہیں کرنی چاہیے, یہ شرک ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ سمجھے کہ فلاں شخص برکتیں بانٹتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا, یعنی کسی کے اقوال یا افعال یا اشخاص سے برکت نہیں ہوگی. اللہ ہی برکت کا سبب ہے اور وہی برکت دینے والا ہے. تبارکت ربنا وتعالیت, بڑی برکتوں والا ہے, عظمتوں والا ہے اے ہمارے رب, اور بہت بلندوں والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہی کے مالک, تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے, جس سے چاہے چھین لیتا ہے, جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے, ہر بھلائی, بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر, انکا علی کل شیء قدیر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے زمین پر برکتیں اتار دی تھی. سورۃ فصلت میں آتا ہے, قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیہا رواسی من فوقها وبارک فیہا وجعل فیہا رواسی من فوقها وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین. اس کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجیے کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا رب ہے, اور اس نے اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنائے, یعنی اس میں ڈالے, اور اس میں بہت برکت رکھی, یعنی زمین کے اندر, اور اس میں غذائیں اندازے کے ساتھ رکھی 4 دن میں. اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب ہے. کیا برکتیں ہیں جو زمین سے نکلتی, کوئی بتائے گا؟ انگنت. حیرانی ہوتی ہے, ایک درخت آپ 1 سال لگا دیتے, ہر سال وہ پھل دے رہا ہے, پھل دے, کہاں سے اگل رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, دیے جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے. آپ فیکٹری لگاتے ہیں, جو چیز ڈالتے ہیں بس اتنی نکل آئے گی, کیا مجال اس سے 1 پیس بھی زیادہ نکلے. مثلا آپ بسکٹ بنا رہے ہیں گھر پہ, آپ کوئی چیز, تو جتنی آپ اوون میں ڈالیں گے اتنا ہی باہر نکلے گا, وہ بڑھ کے نہیں نکلے گا. لیکن زمین کے اندر سے یعنی خیر کا اضافہ, چیز چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر سے خیر نکلتی آ رہی. اسی طرح زمین کے اندر اللہ نے جو برکتیں رکھی, پانی کی شکل میں رکھی یا اور معدنیات کی شکل میں رکھی, یعنی جو انسان کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے زمین کے اندر انسان کے لیے ڈال دی. تو یہ ساری خیر جو ہے اس کو بھی بابرکت بنایا. یعنی ایک چھوٹے سے بیج کے اندر سے خیر کثیر, برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر, چھوٹی سی چیز کے اندر سے بہت سا فائدہ نکلا. اور اسی طرح یاد رکھیے کہ ایک برکت حصی ہوتی ہے, ایک مانوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حصی برکت کیا ہے کہ وہ بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے چیز کہ بہت بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ بظاہر آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتی لیکن وہ ہوتی ہے. مثلا ایک دن ہوتا ہے آپ کے پاس جس میں آپ کے سارے کام, ٹائم وہی ہوتا ہے, سارے کام پورے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں سب کچھ پورا ہو گیا. اور ایک دن وہ ہوتا ہے کہ آپ ہار جاتے ہیں. یعنی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ دن کا آغاز جو ہے نا وہ قرآن سے کرتے ہیں نا, اذکار سے کرتے ہیں, تو اس وقت ویسے تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کام ہے, وہ بھی کام ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, تو پورا نہیں پڑے گا, پھر قرآن بعد میں پڑھ لوں گی. نہیں, یعنی آپ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں,
یعنی اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ ان کو اسکول بھیجنے والے، ابھی تو شکر ہے وہ پہ مسئلے حل ہے کافی حد تک، لیکن یہ کہ اگر آپ کے کچھ ایسے کام ہیں جو اسی وقت آپ کو جلدی کرنے ہیں، تو اس جلدی سے پہلے تھوڑا سا اور اس ٹائم کو آپ تلاوت اور اذکار میں اگر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے باقی دن میں لازماً برکت ہو جائے گی، ٹائم وہی ہوگا، آپ کے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے گھروں پر اپنی برکتیں نازل کی۔ سورۃ ہود میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ ہود ہی میں، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو۔ نوح علیہ السلام جب اترے کشتی سے تو کہا گیا اے نوح اتر جا ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ۔ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، اب سوچئے چند لوگ تھے جو ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو، ہم سب ان کی اولاد ہے، کیسی برکت ہوئی پھر ان کی اولاد، یعنی وہ آدم ثانی اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے نا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس طوفان میں زیادہ تو ڈوب گئے تھے، مر گئے تھے، باقی تو تھوڑے سے بچے تھے، لیکن وہ برکتیں لے کے اترے تھے، پھر وہ پھیل گئے، یعنی بڑھنا اور زیادہ ہونا، بس یہ جو معنی ہے نا برکت کا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر کیا برکتیں ہوئیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے بعد سب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل بھی ہیں، لیکن پھر دوسری طرف حضرت سارہ، ان سے حضرت اسحاق اور پھر یعقوب اور پھر ان کے بیٹے اور پھر آگے، حالانکہ ان کو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی تھی، اور اس اولاد سے پھر آگے اتنی خیر نکلی، بے شمار انبیاء اور ملوک اور برکتیں ہی برکتیں ان کی اولاد میں سے۔ تو جن کی اولاد ہوتی ہے ان میں اگر اتنے سارے نیک لوگ پیدا ہوں تو وہ ان کی دعائیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ۔ تو اچھی دعائیں بھی برکتیں لاتی ہیں نا، آپ دعائیں مانگتے رہے، ہو سکتا ہے آپ دنیا میں نہ ہو لیکن آپ اپنی اولاد میں مثلاً وہ چیزیں نہ دیکھیں، ہو سکتا آگے ان کی اولاد میں، کئی تو ایسے بھی ہوتا ہے نا، باپ کوئی خاص دیندار نہیں ہوتا لیکن اولاد بڑی دیندار ہوتی، باپ جو ہے بہت سٹنجی ہوتا ہے، اولاد بڑی سخی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کی دعا تھی اوپر سے جس کا نتیجہ اب نکل رہا ہے۔ اور اگر کسی کی دعا تھی، وہ کسی کی دعا تھی اور اس کے نتیجے میں یہ خیر جاری ہوئی تو سارا ثواب اس تک بھی پہنچے گا۔ یہ برکت ہے جو بظاہر آپ کو اس وقت حصی طور پر نظر نہیں آئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ پانی کم ہو گیا، آپ نے فرمایا کچھ بچا ہوا پانی تلاش کرو، چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا، اس کے بعد فرمایا مبارک پانی کی طرف آؤ، اور برکت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور برکت تو اللہ کی طرف سے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اس وقت دیکھا آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا تھا، اور بسا اوقات کھانا کھاتے وقت ہم کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ یہ ایک الگ بات بھی ساتھ بتا دی، کھانے میں برکت۔ حضرت جابر کا واقعہ آپ لوگوں نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے تھے، اور میرے پاس بکری کا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا، میں نے دل میں سوچا کیوں نہ اسے بھون کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام کر لوں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو نکالے، جو پیسے اور روٹیاں پکائے اور بکری ذبح کر لیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھون کے روٹیاں پکا کے اور لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہ لوگ گھر واپس آ جاتے تھے، دن کو خندق کھودتے تھے، رات گھروں کو آ جاتے تھے مدینہ میں، تو میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تھوڑا سا گوشت بھونا ہے اور جو ہمارے پاس تھا، اور اس کے ساتھ کچھ جو کی روٹیاں پکائی ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرا ارادہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میرے ساتھ آ جائیں گے، لیکن جب میں نے آپ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا اچھا، اور ایک منادی کو حکم دیا جس نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر کے گھر چلو۔ میں نے اپنے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے جو کچھ پکایا تھا وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، جو کچھ پکایا تھا وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے تناول فرمایا۔ لوگ آتے جاتے تھے اور کھاتے تھے، حتیٰ کہ تمام اہل خندق نے سیر ہو کے کھانا کھا لی۔ تو اب پورا لشکر تھا اور جو پکا ہوا تھا وہ چھوٹا سا بکری کا 6 ماہ کا بچہ، کتنا گوشت ہوگا اور کتنی روٹیاں ہوگی وہ، جس سے انہوں نے سب نے کھا لیا۔ یہ تھی برکت۔ اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے،
ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت کمزوری معلوم ہوئی، میرا خیال ہے آپ بہت بھوکے ہیں، تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، اپنی اوڑھنی نکالی، روٹیاں اس میں لپیٹ کے میرے ہاتھ میں چھپا دی اور اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے جسم پہ باندھ دیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ میں گیا تو آپ مسجد میں تھے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے۔ میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جو صحابہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ اٹھو چلو۔ آپ تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے چل رہا تھا اور ابو طلحہ کے گھر پہنچ کر میں نے خبر دی۔ ابو طلحہ بولے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں، ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے۔ ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ابو طلحہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اب وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا۔ ام سلیم نے کپی نچوڑ کر اس پہ کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا۔ پھر آپ نے اس پر دعا کی جو بھی اللہ نے چاہا۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لو، انہوں نے ایسے ہی کیا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر جو وہ باہر گئے 10 اور آئے، 10 10 10 اور اس طرح جو آنے والے لوگ تھے 70 یا 80 تھے، ان سب نے یہ کھانا کھایا۔ یہ تھی برکت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس علم میں برکت ڈالے اور ہم سب کو واقعی بابرکت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔